لوگوں کی نگرانی نہ کریں، ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کریں، ان کے راز فشا نہ کریں اور لوگوں کی ہر وقت جاسوسی نہ کریں، بلکہ اپنی ذات پر کام کریں، اپنے عیب اور غلطیوں کو دور کریں۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ دوسروں سے محبت کرنے سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرو۔ دوسروں کو معاف کرنے سے پہلے خود کو معاف کرو۔ اگر تم خود سے شروعات کرو گے تو تمہیں دوسروں کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تم پھول ہو، خود میں اتنا مہکو کہ تمہارے ارد گرد موجود ہر اداس شے کھل اٹھے۔ لوگوں کا منہ بند کرنے سے اچھا ہے اپنے کان بند کر لو۔ کچھ لوگ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، کچھ لوگ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، لیکن آپ جیسے نہیں ہوں گے۔ آپ ہیں، آپ کا کوئی نعم البدل نہیں، سو اپنی قدر کیجیے۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ جب آپ شکر کرو تو ایک شکر اور کرو کہ آپ کو شکر کرنے والا بنایا۔ اپنا کمرہ پوری دنیا کی بادشاہت ہوا کرتا ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ آپ کو لوگوں کے سارے رنگ دکھاتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، زندگی میں اگر ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خاص خیال رکھیں۔ بوسیدہ ندامت ان چاہتوں پر جو جتائی ہی نہیں گئی۔ خود کو کسی کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ لوگ طویل رفاقت سے نہیں، اپنی گہری تاثیر کی بنا پر یاد رہ جاتے ہیں۔ تم جس سے مانگ رہے ہو نا، وہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں لانے پر قادر ہے۔ بدلہ نہ لو، بس خدا پہ چھوڑ دو۔ اور پھر دور حاضر میں احتیاط بہتر ہے اعتبار کرنے سے۔ پھر یہ حیات تا حیات تھوڑی ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہو ہی نہیں۔ جنت میں فرشتے نیک لوگوں کا استقبال یہ کہتے ہوئے کریں گے، سلامتی ہو تم پر ان سب چیزوں کے لیے جنہیں تم نے صبر سے برداشت کیا تھا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ ہم سب نے کسی نہ کسی حادثے کے بعد لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے ہم جلدی مان جاتے تھے، اب ہر بات پہ شک سا ہوتا ہے۔ پہلے آنکھوں میں سچ ڈھونڈتے تھے، اب چہروں کے پیچھے نیتیں۔ زندگی نے بس ایک سبق سکھایا، ہر مسکراہٹ مخلص نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ یا اللہ میرے دل کو ان چیزوں کا طلبگار نہ بنانا جو میری تقدیر کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو زخم تمہیں لگے تھے ان میں اللہ نے بیج بوئے ہوں جن سے وقت آنے پر گلاب نکل آئیں۔
اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں پگلے جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کی شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ میری پکار سنتا ہے سرگوشیوں میں بھی، حالے کے درمیان میں ہیں 7 آسماں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی بھی ذاتی جملے کو اپنی توہین نہیں بلکہ کرنے والے کا گھٹیا پن سمجھیں۔ لوگ حسد انسانوں سے نہیں بلکہ ان کی زندگی میں موجود خوشیاں، سکون اور نعمتوں سے کرتے ہیں۔ جو رشتہ دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو وہ آپ کو اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، بس بیٹیوں کے نصیب کی ضمانت نہیں ہوا کرتی۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معاشرے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اگر دنیا آسان ہوتی تو صبر جنت کے دروازوں میں شامل نہ ہوتا۔ اللہ کا منصوبہ آپ کے خوابوں سے بہتر ہے۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ کوئی ایسی دنیا ہو جہاں دنیا نہ ہو۔ معافیاں کبھی تکلیف کا خسارہ نہیں ادا کر سکتی۔ اللہ ہے نا، اللہ کے فیصلے بہترین ہوا کرتے ہیں۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ معاشرے زندگی بدل دیتے ہیں۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پہ اللہ تھام لیتا ہے۔ کبھی رب کو محسوس کرنا، دنیا تمہیں غیر لگے گی۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ جب جانا مٹی میں ہے تو یہ حسرتوں کے پہاڑ کیسے؟ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل ضدی نہیں ہوا کرتے۔ خود کو کسی کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اللہ کا منصوبہ آپ کے خوابوں سے بہتر ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ اگر دنیا آسان ہوتی تو صبر جنت کے دروازوں میں شامل ہی نہ ہوتا۔